میں روزانہ جب صبح کے وقت اٹھتی تو مجھے اپنے کمرے کی کھڑکی کے باہر ایک کالا سایہ کھڑا نظر آتا جو مجھے مسلسل گھورتا رہتا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو بتایا تو اس نے مجھے پاگل کہہ کر ڈانٹ دیا۔ ایک رات میں نے ہمت کر کے کھڑکی کا شیشہ کھولا اور اس سائے کی طرف لالٹین کی روشنی کے پڑتے ہی وہ سایہ غائب ہو گیا، مگر وہاں کھڑکی کے شیشے پر خون سے ہاتھ کا ایک انتہائی ہولناک نشان چھپا ہوا تھا۔ میں نے جب اس نشان کو غور سے دیکھا تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرا نام عائزہ ہے اور میری شادی کو ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا جب میری زندگی میں وہ خوفناک اور روح کو ہلا دینے والا سلسلہ شروع ہوا جس نے میرے دن کا سکون اور رات کی نیند مکمل طور پر چھین لی تھی۔ میری شادی کامران نامی ایک انتہائی دولت مند اور کاروباری انسان سے ہوئی تھی، جسے اپنی دولت، اپنے کاروبار اور اپنے پیسوں کے علاوہ دنیا کی کسی اور چیز سے کوئی خاص لگاؤ یا محبت نہیں تھی۔ وہ ایک انتہائی سرد مہر اور سخت مزاج کا مالک تھا، جس کے دل میں میرے لیے کوئی نرم گوشہ یا ہمدردی نہیں تھی۔ شادی کے فوراً بعد وہ مجھے شہر کی گنجان آبادی سے بہت دور ایک انتہائی سنسان، ویران اور خوفناک حد تک بڑی حویلی نما کوٹھی میں لے آیا۔ یہ حویلی اس کے کسی پرانے رشتہ دار کی تھی جو کئی سالوں سے بند پڑی تھی، اور اس کی دیواروں سے ایک عجیب سی وحشت اور اداسی ٹپکتی تھی۔ اس بڑی سی عمارت میں میں سارا دن بالکل اکیلی اور تنہا رہتی تھی۔ گھر کے کام کاج کے لیے کچھ ملازم ضرور رکھے گئے تھے، لیکن وہ بھی دن ڈھلتے ہی حویلی کے پچھلے حصے میں بنے ہوئے اپنے چھوٹے کمروں میں چلے جاتے تھے، اور اس کے بعد اس پوری خوفناک اور پرانی حویلی میں صرف میں اور کامران ہی رہ جاتے تھے۔ کامران دن بھر اپنے کام کے سلسلے میں گھر سے باہر رہتا اور رات کو بھی انتہائی دیر سے تھکا ہارا واپس آتا اور مجھ سے کوئی سیدھے منہ بات کیے بغیر اپنے بستر پر گر کر گہری نیند سو جاتا۔ مجھے اس کی اس بے حسی اور نظر انداز کرنے کی عادت سے بہت تکلیف ہوتی تھی، لیکن میں خاموش اور صابر عورت تھی، اس لیے میں نے کبھی اس سے کوئی شکایت نہیں کی تھی۔ حویلی کی دوسری منزل پر ہمارا وہ بڑا سا کمرہ تھا، جس کی ایک اونچی اور چوڑی کھڑکی گھر کے پچھلے حصے میں موجود ایک پرانے ویران اور گھنے باغ کی طرف کھلتی تھی۔ اس باغ میں بہت پرانے اور اونچے درخت تھے، جن کی شاخیں رات کے اندھیرے میں انتہائی خوفناک اور عجیب و غریب شکلیں اختیار کر لیتی تھی، اور جب رات کے سناٹے میں تیز ہوا چلتی تو ان درختوں کے سوکھے پتے آپس میں ٹکرا کر ایک ایسی دلخراش سرسراہٹ پیدا کرتے جو میرے دل میں خوف کے خنجر گھوم دیتی تھی۔ مجھے شروع دن سے ہی اس کمرے، اس کھڑکی اور اس خاص طور پر پچھلے باغ سے ایک عجیب سی وحشت اور گھبراہٹ محسوس ہوتی تھی، لیکن میں نے کبھی ہمت کر کے کامران سے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا، کیونکہ میں بہت اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ میری ان باتوں کو وہم اور بے وقوفی سمجھ کر میرا مذاق اڑائے گا اور الٹا مجھ پر شدید غصہ کرے گا۔ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے کچھ دن پہلے ہمارے گھر میں ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا۔ ہمارے گھر کے بیرونی دروازے پر ایک انتہائی بوڑھا، غریب لیکن بہت ہی وفادار اور نیک چوکیدار پہرا دیا کرتا تھا، جس کا نام بابا رحیم تھا۔ وہ مجھے میری تنہائی اور اداسی کے پیش نظر بالکل اپنی بیٹیوں کی طرح مانتا تھا اور ہمیشہ میرے ساتھ انتہائی شفقت اور عزت سے پیش آتا تھا، مگر رمضان سے ٹھیک 2 دن پہلے کامران نے اچانک کسی نامعلوم اور چھوٹی سی بات پر شدید غصے میں آ کر بابا رحیم کو انتہائی بے دردی سے نوکری سے نکال دیا تھا۔ بابا رحیم نے بہت منتیں کی اور رو کر کہا کہ وہ اس عمر میں کہاں جائے گا اور اس نے کوئی غلطی نہیں کی، لیکن کامران کے پتھر دل پر کوئی اثر نہیں ہوا اور اس نے اس غریب چوکیدار کو دھکے مار کر حویلی سے باہر نکال دیا اور اسے دوبارہ کبھی اس حویلی کے قریب بھٹکنے سے بھی سختی سے منع کر دیا۔ مجھے بابا رحیم کے اس طرح ذلیل ہو کر جانے کا بہت زیادہ دکھ اور صدمہ ہوا تھا، کیونکہ وہ اس ویران حویلی میں مجھے ایک ہمدرد اور محافظ کی طرح لگتا تھا، جس کے ہوتے ہوئے مجھے گونا سکون محسوس ہوتا تھا۔ لیکن کامران کے فیصلے کے آگے میری ایک نہیں چلی اور بابا رحیم روتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد حویلی کا ماحول مزید پراسرار اور غیر محفوظ سا لگنے لگا تھا۔ پھر رمضان کے بابرکت مہینے کا آغاز ہو گیا۔ رمضان شروع ہونے کے بعد یہ میری روزمرہ کی ذمہ داری تھی کہ میں روزانہ رات کے پچھلے پہر سحری تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے بستر سے اٹھتی تھی۔ یہ وہ مخصوص وقت ہوتا تھا جب ہر طرف ایک انتہائی گہری اور پراسرار خاموشی کا راج ہوتا تھا اور دور دور تک کسی پرندے یا جانور کی ہلکی سی آواز بھی سنائی نہیں دیتی تھی۔ حویلی کے اندر ایک عجیب سا سناٹا اور موت جیسی خاموشی چھائی ہوئی ہوتی تھی۔
رمضان کے پہلے چند دن تو بہت سکون اور آرام سے گزر گئے۔ میں اپنے مقررہ وقت پر اٹھتی، نیچے باورچی خانے میں جا کر سحری بناتی اور پھر اوپر آ کر کامران کو اٹھا کر اس کے ساتھ سحری کھاتی۔ لیکن پھر ایک رات جب میں حسب معمول سحری کے وقت اپنے بستر سے اٹھی اور میں نے کمرے کی دیوار پر لگا ہوا روشنی کا بٹن دبایا تو میری نظر بے ساختہ اپنے کمرے کی اس بڑی سی کھڑکی کی طرف چلی گئی، جس کا موٹا پردہ اس رات ہوا کی وجہ سے تھوڑا سا سرک گیا تھا، اور کھڑکی کا صاف شیشہ اور باہر کا گھنا اندھیرا اس شیشے کے پار بالکل صاف نظر آ رہا تھا۔ مجھے اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے اس کھڑکی کے بالکل باہر اس گھنے اور تاریک اندھیرے میں کوئی شخص کھڑا ہے، جو مسلسل اور بنا پلک جھپکائے مجھے اندر کی طرف انتہائی غضبناک نظروں سے گھور رہا ہے۔ میرے دل کی دھڑکن ایک دم سے اتنی تیز ہو گئی کہ مجھے اپنا دل سینے سے باہر آتا ہوا محسوس ہونے لگا، اور میرے قدم وہی زمین پر برف کی طرح جم گئے۔ مجھ میں ایک قدم بھی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ میں نے خوف کے مارے اپنی آنکھوں کو مسلا اور دوبارہ ہمت جمع کر کے غور سے اس کھڑکی کے شیشے کی طرف دیکھا تو مجھے وہ سایہ پہلے سے بھی زیادہ واضح اور خوفناک نظر آنے لگا۔ وہ ایک انتہائی لمبا چوڑا اور کالا سایہ تھا، جس کی کوئی واضح شکل یا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، بس ایک انسانی جسم جیسا بڑا سا ہیولا تھا جو بالکل ساکت اور خاموش شیشے کے اس پار کھڑا تھا۔ میرا سارا جسم خوف سے برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا اور میرے ماتھے اور گردن پر پسینے کے موٹے موٹے قطرے نمودار ہو گئے۔ میری سانسیں میرے خشک سینے میں اٹکنے لگیں اور میرا حلق پیاس اور خوف کی شدت سے بالکل کانٹا ہو گیا۔ میں نے جلدی سے اپنے کانپتے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے کھڑکی کا وہ بھاری موٹا پردہ پوری طاقت سے کھینچ دیا تاکہ میں اس خوفناک اور دل دہلا دینے والے سائے کو مزید نہ دیکھ سکوں۔ اس رات میں نے انتہائی خوف، گھبراہٹ اور لرزتے ہوئے اعصاب کے عالم میں نیچے جا کر سحری بناتی اور میں بار بار مڑ کر اپنے پیچھے دیکھتی رہی کہ کہیں کوئی اس تاریک راہداری میں میرے پیچھے تو نہیں کھڑا۔ مجھے ہر پرچھائی میں وہی سایہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے جب کامران کو سحری کے لیے اٹھایا تو اس نے میرے زرد اور خوف سے اڑے ہوئے چہرے کو دیکھ کر پوچھا کہ میری طبیعت کیسی ہے اور میں اتنی گھبرائی ہوئی کیوں لگ رہی ہوں۔ لیکن میں نے ڈرتے ڈرتے صرف اتنا جھوٹ بولا کہ شاید رات کو نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے مجھے تھوڑی کمزوری اور گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ میں اس وقت کامران کو کچھ بھی بتا کر اسے پریشان یا غصہ دلانا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ میں اس کے غصے سے بہت ڈرتی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید رات کے گھنے اندھیرے اور نیند کے خمار میں میری آنکھوں نے کوئی دھوکہ کھایا ہوگا اور وہ کالا سایہ محض باغ کے کسی پرانے درخت کی شاخ کا سایہ ہوگا، جو مجھے اس پراسرار اندھیرے میں انسان جیسا لگ رہا تھا۔ میں نے دن بھر خود کو یہی جھوٹا دلاسا دیا اور خود کو گھر کے مختلف کاموں میں مصروف رکھنے کی پوری کوشش کی تاکہ میرا دھیان اس واقعے کی طرف نہ جائے۔ لیکن جیسے ہی اگلی رات آئی اور سحری کا وہ مخصوص اور سنسان وقت قریب آیا تو میرے دل میں ایک انجانا اور شدید قسم کا خوف دوبارہ سے سانپ کی طرح سر اٹھانے لگا۔ میں ڈرتے ڈرتے اپنے بستر سے اٹھی اور میرے نہ چاہتے ہوئے بھی میری نظریں دوبارہ اسی کھڑکی کی طرف اٹھ گئیں جس کا پردہ میں نے پچھلی رات بہت احتیاط سے گرا دیا تھا، لیکن تیز ہوا کے کسی جھونکے کی وجہ سے وہ بھاری پردہ دوبارہ تھوڑا سا سرک گیا اور شیشے کا ایک کونا باہر کے اندھیرے کو ظاہر کر رہا تھا۔ میں نے اپنے دل کو مضبوط کرتے ہوئے ہمت کر کے اس کھلے ہوئے حصے سے باہر جھانکا تو میرے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ سختی سے دبا لیا۔ وہ کالا اور ہولناک سایہ آج بھی بالکل اسی جگہ وہیں کھڑا تھا اور اس کا رخ بالکل میری کھڑکی کی طرف تھا، جیسے وہ صرف اور صرف میرے جاگنے اور کھڑکی کی طرف دیکھنے کا ہی بے صبری سے انتظار کر رہا ہو۔ وہ سایہ بالکل بے حس و حرکت اور ساکت تھا اور اس کے وجود میں سے ایک عجیب سی نحوست، موت جیسی سرد مہری اور وحشت ٹپک رہی تھی، جو شیشے کے اس پار ہونے کے باوجود مجھے اپنے جسم میں اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں تیزی سے پیچھے ہٹی اور اپنے نرم بستر پر گر پڑی۔ میرا پورا وجود کسی سوکھے پتے کی طرح کپ کپا رہا تھا اور میری آنکھوں سے بے پناہ خوف اور دہشت کے مارے گرم آنسو مسلسل بہنے لگے۔ میں نے اپنا چہرہ اپنے دونوں کانپتے ہوئے ہاتھوں میں چھپا لیا اور سسکیاں لے کر رونے لگی۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں۔ وہ سایہ آخر کس کا ہے اور وہ روزانہ سحری کے وقت میری کھڑکی کے باہر آ کر کیوں کھڑا ہو جاتا ہے؟ کیا وہ کوئی زندہ انسان ہے یا کوئی اور نظر نہ آنے والی بدروح اور مخلوق جو مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہتی ہے یا مجھے مارنا چاہتی ہے؟
میں نے اپنے برابر میں سوتے ہوئے کامران کی طرف دیکھا، جو انتہائی بے فکری سے گہری نیند سو رہا تھا۔ میرا دل شدت سے چاہا کہ میں ابھی سے زور سے جھنجھوڑ کر اٹھاؤں اور اسے رو رو کر سب کچھ بتا دوں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن کامران کے سخت بے رحم اور غصیلے مزاج کا سوچ کر میرے ہاتھ رک گئے۔ میں نے سوچا کہ اگر میں نے اسے اس وقت جگایا تو وہ مجھ پر رحم کھانے کی بجائے الٹا مجھ پر شدید غصہ کرے گا کہ میں نے اس کی قیمتی نیند خراب کر دی ہے۔ میں نے وہ پوری رات اسی خوف اور دہشت کے سائے میں بستر پر سکڑ کر گزاری۔ میں نے اس رات نیچے جا کر سحری بھی نہیں بنائی، اور جب صبح سورج نکلنے کے بعد کامران کی آنکھ کھلی تو اس نے مجھے انتہائی سخت الفاظ میں ڈانٹا کہ میں نے اسے سحری کے لیے کیوں نہیں اٹھایا اور اس کا روزہ کیوں خراب کیا۔ میں نے روتے ہوئے اسے معذرت کی اور جھوٹ بولا کہ میری آنکھ نہیں کھلی تھی۔ دن گزرتے گئے اور یہ خوفناک اور دہشت ناک سلسلہ میری زندگی کا ایک مستقل اور ہولناک حصہ بن گیا۔ میں روزانہ جب بھی سحری کے وقت ڈرتے ڈرتے اٹھتی تو وہ کالا اور بھیانک سایہ کھڑکی کے باہر بالکل اسی جگہ اسی انداز میں کھڑا مجھے اپنی طرف گھورتا ہوا محسوس ہوتا۔ میری حالت دن بدن ابتر اور خراب ہوتی جا رہی تھی۔ میری بھوک پیاس مکمل طور پر اٹھ چکی تھی اور میرے چہرے کی رونق اور تازگی مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ میری آنکھوں کے نیچے خوف اور بے خوابی کی وجہ سے گہرے کالے بھیانک حلقے پڑ گئے تھے اور میرا وزن بھی تیزی سے گرنے لگا تھا۔ میں ہر وقت ایک انجانے خوف، موت اور دہشت کے سائے میں جیتی تھی۔ مجھے گھر کے ہر کونے میں اندھیرا اور وحشت محسوس ہونے لگی تھی۔ میں دن کے اجالے میں بھی اکیلی اس کمرے میں جانے سے ڈرتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ کالا سایہ ہر وقت میرا پیچھا کر رہا ہے اور اس کی خونخوار نظریں میرے جسم کو ہر وقت چھید رہی ہیں۔ گھر کے ملازم بھی میری یہ بگڑتی ہوئی پاگلوں جیسی حالت دیکھ کر سخت حیران تھے اور آپس میں خسر پسر اور چیمگویاں کرتے تھے کہ مالکین کو اچانک کیا ہو گیا ہے، لیکن ان میں سے کسی کی بھی اتنی جرت اور ہمت نہیں تھی کہ وہ مجھ سے آگے بڑھ کر کچھ پوچھ سکتا۔ کامران بھی میری اس حالت اور میرے سوکھتے ہوئے جسم کو روزانہ دیکھ رہا تھا، لیکن وہ انتہائی بے حسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے کوئی عام سی جسمانی بیماری یا خون کی کمزوری سمجھ کر نظر انداز کر دیتا تھا۔ اس نے ایک دو بار مجھے کسی طبیب کے پاس جانے کا بھی طعنہ دیا، لیکن میں اپنے دل میں جانتی تھی کہ میری یہ بیماری جسمانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انتہائی خوفناک روحانی اور نفسیاتی عذاب ہے، اور دنیا کا کوئی طبیب اور کوئی دوا میرا علاج نہیں کر سکتی۔ مجھے تو بس اس ہولناک سائے سے نجات چاہیے تھی، جو میری جان کا دشمن بن چکا تھا اور میری زندگی کو عذاب بنا چکا تھا۔ ایک رات جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا تھا اور راتیں پہلے سے بھی زیادہ تاریک اور پراسرار ہو گئی تھی، میرے صبر اور برداشت نے بالکل جواب دے دیا۔ اس رات وہ سایہ اپنی پچھلی جگہ سے ہٹ کر کھڑکی کے شیشے کے بالکل قریب آ گیا تھا، اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ سایہ اپنا لمبا اور کالا ہاتھ بڑھا کر شیشے کو باہر سے چھونے اور اسے توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس سائے کی اتنی قربت اور اس کی انتہائی درجے کی وحشت نے میرے ہوش اور حواس مکمل طور پر اڑا دیے۔ میں ایک انتہائی دل خراش اور خوفناک چیخ مارتی ہوئی اپنے بستر سے اٹھی اور سیدھا کامران کے پاس جا کر اسے زور زور سے اپنے دونوں ہاتھوں سے ہلانے اور جھنجھوڑنے لگی۔ کامران میری اس اچانک چیخ اور حملے سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور انتہائی شدید غصے اور نفرت سے میری طرف دیکھ کر زور سے چلایا کہ یہ کیا بدتمیزی بےہودگی ہے، تم مجھے اس طرح پاگلوں اور جاہلوں کی طرح کیوں جگا رہی ہو؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ میں روتے ہوئے اور زور زور سے ہچکیاں لیتے ہوئے کامران کے قدموں میں فرش پر گر پڑی۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کے انتہائی کانپتی اور لرزتی ہوئی درد بھری آواز میں اسے سب کچھ بتانا شروع کر دیا۔ میں نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا کہ کامران، خدا را میری مدد کرو، مجھے بچا لو۔ اس کھڑکی کے باہر روز رات کو کوئی کھڑا ہوتا ہے، وہ روزانہ سحری کے وقت بالکل اندھیرے میں آتا ہے اور مجھے مسلسل گھورتا رہتا ہے۔ وہ ایک بہت بڑا اور خوفناک کالا سایہ ہے جو مجھے کوئی بہت بڑا نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ آج تو وہ سایہ کھسک کر بالکل کھڑکی کے شیشے کے قریب آ گیا تھا اور وہ اندر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کامران، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میری جان نکل رہی ہے۔ ہم آج ہی منحوس گھر چھوڑ کر کہیں اور چلے جاتے ہیں، یا تم خدا کے لیے اس کھڑکی کو ہمیشہ کے لیے اینٹوں سے بند کروا دو۔ میری یہ تمام خوفناک اور سچی باتیں سن کر کامران کے چہرے پر میرے لیے کوئی ہمدردی، کوئی پیار یا کوئی پریشانی ظاہر ہونے کی بجائے شدید ترین غصہ، نفرت اور ناگواری کے تاثرات ابھر آئے۔
اس نے مجھے میرے کندھوں سے بہت سختی سے پکڑا اور مجھے ایک جھٹکے سے پیچھے کی طرف فرش پر دھکیلا اور انتہائی کرہ ظالمانہ اور طنزیہ آواز میں چلاتے ہوئے بولا کہ تم واقعی مکمل طور پر پاگل ہو گئی ہو آئزہ، تمہارا دماغ بالکل خراب ہو چکا ہے۔ تم رات دن اس بڑے گھر میں اکیلی بیٹھی بیٹھی وہم اور خبط کا شکار ہو گئی ہو۔ یہ کون سے سائے اور بھوتوں کی فرسودہ اور جھوٹی کہانیاں تم مجھے اس وقت سنا رہی ہو؟ تم بہت اچھی طرح جانتی ہو کہ یہ ایک بہت بڑا اور پرانا گھر ہے اور باہر پچھلے باغ میں بہت سے پرانے بڑے درخت ہیں۔ رات کے اندھیرے میں جب بھی تیز ہوا چلتی ہے تو ان درختوں کی شاخیں ہلتی ہیں اور ان کے سائے کھڑکی کے شیشے پر پڑتے ہیں، اور تم جیسی کمزور دماغ اور ڈرپوک عورت ان سایوں کو کوئی آسیب یا بھوت سمجھ کر ڈر رہی ہے۔ میں سارا دن دھوپ میں محنت کر کے پیسے کماتا ہوں تاکہ تم اس محل میں عیش و عشرت کی زندگی گزار سکو، اور تم ہو کہ مجھے رات کو بھی سکون کی ایک پل نیند نہیں سونے دیتی۔ اپنی ان بے وقوفانہ پاگل پن کی باتوں سے میرا دماغ مت خراب کیا کرو۔ کامران کی بے رحم ظالمانہ سخت ڈانٹ سن کر میرا دل مکمل طور پر ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا۔ مجھے پوری امید تھی کہ میرا شوہر میرا واحد سہارا بنے گا، میرے اس خوف اور دہشت کو سمجھے گا اور ایک مرد ہونے کے ناطے میری حفاظت کرے گا، لیکن کامران نے مجھے سراسر پاگل اور وہمی قرار دے کر میرے دکھ اور میرے خوف کو مزید 1000 گنا بڑھا دیا تھا۔ میں نے روتے ہوئے سسکیاں لیتے ہوئے کامران کو یقین دلانے کی اپنی آخری اور بھرپور کوشش کی اور ہاتھ جوڑ کر کہا کہ کامران، خدارا میری بات کا یقین کرو، میں پاگل نہیں ہوں، میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ میں نے اس سائے کو اپنی دونوں کھلی آنکھوں سے بالکل جاگتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ کسی بھی درخت یا شاخ کا سایہ نہیں ہے، وہ ایک مکمل اور زندہ انسان جیسا سایہ ہے جو مسلسل ایک ہی جگہ کھڑا رہتا ہے۔ تم بس ایک بار مجھ پر یقین کر لو اور میرے ساتھ اس کھڑکی کے باہر چل کر باہر دیکھ لو، تمہیں خود میری بات پہ یقین آ جائے گا۔ لیکن کامران نے میری ایک بات نہ سنی اور نہ ہی اس کے دل میں میرے لیے کوئی رحم آیا۔ اس نے انتہائی حقارت اور غصے سے میری طرف دیکھا اور اپنی پوری آواز سے زور سے چلاتے ہوئے کہا کہ اپنی یہ بکواس بند کرو، میں ایک قدم بھی تمہارے ساتھ اس کھڑکی کی طرف نہیں جاؤں گا۔ یہ تمہارا اپنا وہم اور پاگل پن ہے تو تم خود جا کر کسی پاگل خانے میں اپنا علاج کراؤ۔ اگر تم نے کل سے دوبارہ مجھے اس پاگل پن اور بھوتوں کی کہانیوں کی وجہ سے جگایا تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہیں اٹھا کر شہر کے پاگل خانے میں جمع کروا دوں گا تاکہ تمہارا یہ روز روز کا وہم ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے۔ یہ کہہ کر کامران نے اپنا رخ سختی سے دوسری طرف موڑ لیا اور اپنا بھاری لحاف اوڑھ کر دوبارہ سو گیا، جبکہ میں اس بڑے اور تاریک کمرے کے ٹھنڈے فرش پر اکیلی بیٹھی سسکیاں لیتی رہی۔ میری آنکھوں سے بے بسی کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے اور میرا دل شدید خوف، تنہائی اور ایک عجیب سی بے بسی کے احساس سے پھٹا جا رہا تھا۔ مجھے مکمل طور پر احساس ہو گیا تھا کہ میرا اپنا شوہر میری سچی بات پر کبھی یقین نہیں کرے گا اور مجھے اس خوفناک اور موت جیسے سائے کا سامنا خود اکیلے ہی کرنا پڑے گا، چاہے اس وحشت میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ وہ رات میں نے اسی ٹھنڈے فرش پر روتے ہوئے اور کانپتے ہوئے گزاری، اور میں نے اپنی پیٹھ کھڑکی کی طرف کر لی تاکہ مجھے وہ سایہ دوبارہ نظر نہ آئے، لیکن مجھے اپنی پیٹھ پر مسلسل ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ سایہ اب بھی وہیں کھڑا ہے اور اس کی وحشتناک اور خونی نظریں میری پیٹھ کو خنجر کی طرح چھلنی کر رہی ہیں۔ کامران کی ظالمانہ ڈانٹ اور اس کے بے حسی بھرے رویے نے میرے اندر کے تمام آخری سہارا اور امیدوں کو بھی بے دردی سے توڑ دیا تھا، اور اب میں خود کو اس پوری دنیا کی سب سے تنہا، بے بس اور لاچار عورت سمجھ رہی تھی، جسے اس کا اپنا سگا شوہر بھی ایک پاگل اور دماغی مریض سمجھنے لگا تھا۔ اس دردناک اور خوفناک رات کے بعد جب کامران نے مجھے انتہائی بے دردی سے ڈانٹ کر اور مجھ پر چیخ کر مجھے مکمل طور پر پاگل اور وہمی قرار دے دیا تھا تو میری زندگی کا بچا کچا سکون بھی مکمل طور پر برباد ہو چکا تھا۔ میں ساری رات اس ٹھنڈے اور پتھر کے فرش پر بیٹھی اپنے گرم آنسوؤں سے اس فرش کو بھگوتی رہی، اور میرا دل میرے سینے میں کسی زخمی پرندے کی طرح مسلسل تڑپتا رہا۔ مجھے اپنے شوہر سے جس محبت، ہمدردی اور ایک مضبوط سہارے کی امید تھی وہ ایک ہی جھٹکے میں ٹوٹ کر بکھر چکی تھی، اور مجھے احساس ہو گیا تھا کہ اس بڑی سی وحشتناک حویلی میں میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ میری تنہائی میرا سب سے بڑا عذاب بن چکی تھی، اور وہ کالا سایہ میری جان کا دشمن بن کر میرے سر پر سوار تھا۔ اگلا دن جب نکلا تو سورج کی تیز روشنی بھی مجھے انتہائی اندھیرے، بے رنگ اور بے مقصد لگ رہی تھی۔ کامران صبح اٹھا اور اس نے میری طرف ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس کا رویہ اتنا سرد اور بے حس تھا کہ
مجھے اپنا وجود اس بڑے سے گھر میں کسی بے جان چیز کی طرح لگنے لگا۔ وہ اپنے کاروبار اور پیسوں کی دھن میں تیار ہو کر بغیر ناشتہ کیے گھر سے چلا گیا، اور میں اس بڑی سی اور ڈراؤنی حویلی میں پھر سے بالکل اکیلی اور تنہا رہ گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے بار بار وہ ہولناک اور کالا سایہ گھوم رہا تھا، جو پچھلی کئی راتوں سے میری کھڑکی کے باہر کھڑا مجھے اندھیرے میں سے گھورتا رہتا تھا۔ میں دن کے اجالے میں بھی اس بڑی اور چوڑی کھڑکی کے پاس جانے سے کانپتی تھی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ وہ کھڑکی اب میری بربادی اور موت کا واحد راستہ بن چکی ہے۔ میں دور سے اس کھڑکی کے موٹے شیشے کو دیکھتی اور میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ پچھلے باغ کے وہ پرانے اونچے درخت مجھے دن کے وقت بھی ایسے لگتے جیسے وہ کوئی عجیب و غریب اور وحشی مخلوق ہیں جو مجھے کچا کھانے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ گھر کے ملازم اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھے، اور میں اپنے کمرے میں کسی قیدی کی طرح دیوار سے لگ کر بیٹھی اپنی اس عجیب اور خوفناک حالت پر آنسو بہاتی رہتی تھی۔ میرے اندر کا ڈر اتنا بڑھ چکا تھا کہ مجھے اپنے خود کے سائے سے اور اپنے قدموں کی آہٹ سے بھی وحشت ہونے لگی تھی۔ کامران جب رات کو دیر سے واپس آیا تو اس نے پھر مجھ سے کوئی سیدھے منہ بات نہیں کی، اور رات کا کھانا کھا کر اپنے بستر پر گر کر گہری نیند سو گیا۔ اس کی اس بے حسی نے میرے اندر ایک عجیب سی ضد اور خاموش غصہ پیدا کرنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ اگر میں نے خود اپنے آپ کو اس ہولناک عذاب سے نہیں نکالا تو میں واقعی پاگل ہو جاؤں گی، اور یہ پرانی حویلی میری گمنام قبر بن جائے گی۔ رمضان کے آخری دن چل رہے تھے، اور ہر گزرنے والی رات کے ساتھ اس سائے کی وحشت میں بے پناہ اور ناقابل برداشت اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں روزانہ سحری کے وقت جاگتی اور تھر تھر کانپتے ہوئے اپنے بستر کے کونے میں دبک کر بیٹھ جاتی۔ میری نظریں بار بار اس کھڑکی کی طرف اٹھتی جہاں وہ سایہ مزید قریب اور مزید واضح ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ کسی بھی رات وہ سایہ اس شیشے کو توڑ کر اندر آ جائے گا اور مجھے ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے مٹا دے گا۔ لیکن میں کامران کے ڈر سے چیخ بھی نہیں سکتی تھی، اور نہ ہی اسے دوبارہ جگا سکتی تھی، کیونکہ اس نے مجھے پاگل خانے بیچنے کی اور گھر سے نکالنے کی سخت دھمکی دی تھی۔ میری راتیں جاگتے ہوئے سسکیاں لیتے ہوئے گزر رہی تھیں، اور میرے دل کی دھڑکن ہر وقت تیز رہتی تھی۔ ایسے ہی شدید ڈر اور خوف میں روتے روتے اور جاگتے ہوئے آخرکار چاند رات آ گئی۔ یہ وہ رات تھی جب ہر طرف خوشیاں منائی جا رہی تھیں۔ شہر کے بازاروں میں رونق تھی اور لوگ آنے والی عید کی خوشیوں اور تیاریوں میں مصروف تھے، مگر میری دنیا میں صرف اندھیرا، خوف اور موت جیسا وحشت ناک سناٹا تھا۔ میرے لیے عید کی کوئی خوشی یا کوئی اہمیت نہیں تھی، کیونکہ میری جان ایک ایسے عذاب میں مبتلا تھی جس کا کوئی نام نہیں تھا۔ کامران اس رات بہت جلدی واپس آ گیا تھا، اور دن بھر کی تھکان کی وجہ سے جلدی ہی گہری نیند سو گیا تھا۔ اس کے خراٹوں کی بلند آواز اس بڑے سے کمرے کی خاموشی کو مزید ڈراؤنا اور پراسرار بنا رہی تھی۔ میں بستر پر بالکل خاموش اور بت بنی بیٹھی تھی، اور میری آنکھوں میں نیند کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ میرا جسم کمزوری اور مسلسل ڈر کی وجہ سے کانپ رہا تھا، مگر آج میرے دل میں ایک عجیب سا انتہائی مضبوط فیصلہ ابھر رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ سے ایک پکا وعدہ کر لیا تھا کہ اگر میرا شوہر میری مدد نہیں کرے گا اور مجھے یوں ہی پاگل اور وہمی سمجھتا رہے گا تو میں سندے خوف کے ساتھ مزید گھٹ گھٹ کر ہرگز نہیں جی سکتی۔ یا تو آج رات میری جان چلی جائے گی، یا پھر میں اس کالے سائے کی اصل حقیقت کو جان کر ہی رہوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان کی کوئی بھی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔ میں نے دن کے بعد حویلی کے ایک انتہائی پرانے اور کباڑ والے کمرے میں جا کر بہت لمبی تلاشی کے بعد مٹی میں اٹی ہوئی پرانی لالٹین ڈھونڈ نکالی، اور اس میں مٹی کا تیل بھر کر اور اس کا شیشہ کپڑے سے بالکل صاف کر کے اسے اپنے کمرے کی لکڑی کی الماری کے بالکل پیچھے چھپا دیا، تاکہ کامران اسے دیکھ نہ لے اور مجھ سے کوئی فضول سوال نہ کرے۔ رات کا پچھلا پہر شروع ہو چکا تھا، اور سحری کا وہ مخصوص اور سنسان وقت آہستہ آہستہ بالکل قریب آ رہا تھا، جب وہ کالا اور خوفناک سایہ میری کھڑکی کے باہر آ کر کھڑا ہوتا تھا۔ میں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس الماری کو کھولا اور وہ پرانی لالٹین باہر نکال لی۔ میرے ہاتھوں میں اتنا شدید راشا تھا کہ لالٹین میرے ہاتھ سے پھسل کر فرش پر گرنے لگی تھی، مگر میں نے اسے مضبوطی سے اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ میں نے اپنے کپڑوں میں چھپا کر رکھی ہوئی ماچس نکالی اور انتہائی حفاظت اور احتیاط سے اس لالٹین کو جلایا۔ اس کی پیلی مدھم سی روشنی نے کمرے کے ایک چھوٹے سے حصے کو روشن کر دیا۔ میں نے اس لالٹین کی لو کو تھوڑا کم کیا اور اسے اپنی ایک موٹی کالی شال کے نیچے چھپا کر بستر کے پاس ہی زمین پر بیٹھ گئی اور کامران کی طرف دیکھا، جو بالکل بے خبر اور گہری نیند سو رہا تھا۔
وقت انتہائی آہستگی سستی سے گزر رہا تھا اور دیوار پر لگی اس پرانی لکڑی کی گھڑی کی ہر ٹک ٹک میں میرے دل کی دھڑکن کو مزید تیز و بے قابو کر رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وقت رک گیا ہے۔ بالآخر وہ وحشت ناک اور خوفناک وقت آ گیا اور مجھے باہر کے باغ سے خشک پتوں کے پاؤں تلے دبنے اور کچھ سوکھی ٹہنیوں کے ٹوٹنے کی عجیب سی سرسراہٹ اور آوازیں آنے لگی۔ میرے سینے میں دل کسی لوہے کے ہتھوڑے کی طرح زور زور سے دھڑکنے لگا اور میری سانسیں میرے خشک حلق میں پھنسنے لگی۔ میں نے اپنی ساری بچی کچی ہمت جمع کی اور اپنے رب کا نام لے کر اپنے دونوں پیروں پر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اس لالٹین کو اپنے دائیں ہاتھ میں انتہائی مضبوطی سے پکڑا اور آہستہ آہستہ دبے قدموں سے اس چوڑی اور بھاری کھڑکی کی طرف بڑھنے لگی۔ میرا ہر قدم مجھے میری موت کے قریب لے جاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، لیکن میں آج پیچھے ہٹنا یا رکنا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے آج کسی بھی قیمت پر اس سائے کا چہرہ دیکھنا تھا۔ جب میں کھڑکی کے بالکل قریب پہنچی تو میں نے دیکھا کہ وہ بھاری پردہ آج بھی تیز ہوا کی وجہ سے تھوڑا سا سرکا ہوا تھا اور باہر کا گھپ اور کالا اندھیرا اس موٹے شیشے سے صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے اپنی کانپتی ہوئی آنکھوں سے اس سرکے ہوئے پردے کے درمیانی حصے سے باہر جھانکا تو میری روح فنا ہونے لگی اور میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ نہایت لمبا چوڑا وحشتناک کالا سایہ آج بالکل کھڑکی کے شیشے کے ساتھ چپکا ہوا کھڑا تھا اور مجھے ایسا لگا جیسے وہ اندھیرے میں سے سیدھا میری آنکھوں میں گھور رہا ہے۔ اس کی موجودگی کی وجہ سے کھڑکی کا شیشہ بھی انتہائی ٹھنڈا اور دھندلا ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی ساری زندگی کی ہمت، طاقت اور اپنے شوہر پر ہونے والا غصہ اپنے اس کمزور وجود میں جمع کیا اور ایک ہی جھٹکے میں اپنے بائیں ہاتھ سے اس بھاری پردے کو پوری طاقت سے پیچھے کی طرف کھینچ دیا اور اس کے ساتھ ہی اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑی ہوئی اس جلتی ہوئی لالٹین کو بالکل کھڑکی کے شیشے کے ساتھ چپکا کر باہر کی طرف پوری روشنی پھینکی۔ لالٹین کی وہ پیلی اور تیز روشنی جیسے ہی اس موٹے شیشے کو چیر کر باہر اس گھوپ اندھیرے میں اس کالے سائے پر پڑی تو وہاں ایک نہایت ہی عجیب، ہوش اڑا دینے والا اور خوفناک واقعہ پیش آیا۔ وہ لمبا ہولناک سایہ جو پچھلے پورے ایک مہینے سے روزانہ رات کو وہاں کھڑا ہو کر مجھے ڈراتا تھا، وہ اس لالٹین کی تیز روشنی کے پڑتے ہی کسی دھوئیں یا ہوا کی طرح ایک دم سے غائب ہو گیا۔ وہاں باہر کوئی انسان، کوئی پرچھائی یا کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی۔ روشنی نے صرف پیچھے کھڑے پرانے اور بدنما درختوں کے سوکھے تنوں کو روشن کیا۔ وہاں کوئی سانس لینے والی مخلوق نہیں تھی۔ سب کچھ بالکل خالی اور موت کی طرح سنسان تھا، مگر اس سے پہلے کہ میں اپنی اس بہادری پر سکون کا سانس لیتی یا اپنی اس کامیابی پر خوش ہوتی، میری نظر کھڑکی کے اس بڑے سے شیشے پر پڑی اور میرے ہاتھوں سے جلتی ہوئی لالٹین چھوٹ کر زمین پر گرتے گرتے بچی۔ میرے ہوش مکمل طور پر اڑ گئے، میری ٹانگوں کی جان نکل گئی اور میری آنکھوں کے سامنے ایک انتہائی کالا، گہرا، موت کا اندھیرا چھا گیا اور شیشے پر باہر کی طرف سے ایک انتہائی تازہ خون سے لتپت اور ہولناک انسان کے ہاتھ کا نشان چھپا ہوا تھا۔ وہ خون اتنا زیادہ گاڑھا، تازہ اور سرخ تھا کہ اس ہاتھ کے نشان میں سے خون کے قطرے آہستہ آہستہ بہہ کر شیشے پر نیچے کی طرف آ رہے تھے اور شیشے کو مزید خونی اور خوفناک بنا رہے تھے۔ وہ منظر اتنا بھیانک تھا کہ میرا دل چاہا کہ میں زور زور سے چیخیں ماروں، مگر میری آواز میرے خشک گلے میں ہی دب کر رہ گئی۔ میری ٹانگیں بری طرح کانپنے لگیں اور میں شیشے کے بالکل قریب ہو کر اپنی پھٹی ہوئی آنکھوں سے اس خون کے خوفناک نشان کو دیکھنے لگی۔ وہ کسی بہت بڑے اور مضبوط مرد کے ہاتھ کا نشان تھا، جس نے اپنی پوری طاقت سے شیشے کو باہر سے چھوا تھا اور اپنا خونی نشان وہاں چھوڑ دیا تھا۔ میں نے جب اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے اس خون کے نشان کو مزید غور سے اور بہت ہی دھیان سے دیکھا تو مجھے ایک ایسی عجیب چیز نظر آئی جس نے میرے دماغ میں ایک زوردار دھماکہ کر دیا اور میری صدیوں کی نیندیں ہمیشہ کے لیے اڑا دیں۔ اس خون کے نشان میں جہاں اس انسان کی کلائی ہونی چاہیے تھی، وہاں خون کا کوئی نشان نہیں تھا، بلکہ وہاں سے شیشہ بالکل صاف تھا اور وہ صاف جگہ ایک گول دائرہ بنا رہی تھی، جیسے اس خونی ہاتھ نے اپنی کلائی میں کوئی بہت بڑا، چوڑا اور موٹا لوہے کا کڑا پہنا ہوا ہو، جس کی موٹائی کی وجہ سے اس کلائی کے حصے کا خون شیشے پر نہیں لگ سکا تھا، اور اس کڑے کی گول شکل اس خون کے نشان کے بالکل درمیان میں ایک صاف اور خالی جگہ کی صورت میں انتہائی واضح ہو گئی تھی۔ میں نے اس کڑے کے اس خالی نشان کو نہایت غور اور آنکھیں پھاڑ کر دیکھا۔ اس کڑے کی مخصوص اور موٹی شکل اور اس کا انداز دیکھ کر میری ساری وحشت، میرا سارا ڈر اور میری ساری گھبراہٹ ایک انتہائی شدید حیرت اور ایک بہت بڑے صدمے میں تبدیل ہو گئی۔
کیونکہ میں بہت اچھی طرح پورے 100% یقین کے ساتھ پہچان گئی تھی کہ وہ بڑا اور موٹا لوہے کا کڑا کس کا تھا، اور اس پوری حویلی اور میرے جاننے والوں میں وہ کڑا کس مخصوص اور جانے پہچانے انسان کی اکلوتی پہچان تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے سے انسان کا چہرہ اور اس کے دائیں ہاتھ میں پہنا ہوا وہ پرانا بھاری لوہے کا کڑا کسی فلم کی طرح گھوم گیا جسے میں روزانہ دیکھتی تھی۔ مجھے فوراً ایک جھٹکے میں سمجھ آ گئی کہ وہ سایہ کوئی بھوت پریت یا کوئی بدرو نہیں تھی، بلکہ وہ ایک زندہ گوشت پوست کا انسان تھا، اور وہ انسان کوئی غیر نہیں بلکہ میرا بہت ہی جانا پہچانا شخص تھا۔ مگر میرا دماغ اس انتہائی الجھی ہوئی سوچ میں پھنس گیا کہ آخر وہ شخص رات کے اس پچھلے پہر اس کھڑکی کے باہر اس ہولناک اور ڈراؤنے انداز میں کیوں کھڑا ہوتا تھا، اور اس نے آج شیشے پر یہ تازہ خون کا نشان کیوں چھوڑا ہے؟ کیا وہ خود کسی بہت بڑی مصیبت میں تھا، یا وہ مجھے کسی بہت بڑے خطرے اور موت سے آگاہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا؟ اس انوکھے سوال اور اس حقیقت نے میرے اندر کے سارے خوف کو جڑ سے ختم کر کے مجھے ایک عجیب سی ہمت، ایک نئی طاقت اور کامران کے خلاف ایک بغاوت والے جذبے سے بھر دیا۔ میں اب مزید ڈرنے والی نہیں تھی۔ میں نے جلدی سے وہ بھاری پردہ واپس گرا دیا اور اپنی لالٹین کو بجھا کر اسے واپس الماری کے پیچھے چھپا دیا۔ اس رات میں نہ تو کوئی سحری کی اور نہ ہی کوئی نیند میری آنکھوں میں ابھری۔ میں ساری رات بس اپنے بستر پر بیٹھی اس کڑے کے نشان اور اس کے پیچھے چھپے ہوئے اس پراسرار راز کے بارے میں سوچتی رہی جو میری زندگی سے جڑا ہوا تھا، اور میں نے اپنے دل میں ایک انتہائی خطرناک مگر اپنا آخری فیصلہ کر لیا تھا۔ اگلا دن عید کا دن تھا اور گھر میں سب لوگ اور ملازم اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ کامران بھی صبح سویرے عید کی نماز پڑھنے اور پھر اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے ملنے اور اپنی کاروباری مصروفیات کے لیے باہر چلا گیا، اور مجھے اس بڑی سی حویلی میں بالکل اکیلا چھوڑ گیا۔ میں نے دن کے اجالے میں باہر باغ میں جا کر اس کھڑکی کے شیشے کو دیکھا تو اس شیشے کے باہر خون کا کوئی نشان نہیں تھا۔ وہ شیشہ بالکل صاف چمک رہا تھا، یعنی اس شخص نے وہاں سے جانے سے پہلے وہ خون کا نشان مکمل طور پر صاف کر دیا تھا تاکہ دن کے وقت کامران یا کسی اور ملازم کو شک نہ ہو اور کسی کو اس کی موجودگی کا پتہ نہ چلے۔ اس چیز نے میرے اس یقین کو مزید پختہ اور مضبوط کر دیا کہ یہ کوئی معمولی بات یا کوئی پاگل پن نہیں ہے، بلکہ کوئی بہت گہری خاموش کوشش ہے مجھے کچھ ایسا بتانے کی جو میری جان بچا سکتا ہے۔ میں نے اپنے دل میں پکا فیصلہ کر لیا کہ اب میں اس کمرے میں بیٹھ کر ڈر کے مارے گھٹ گھٹ کر نہیں مروں گی اور نہ ہی کامران کے طعنے سنوں گی۔ میں خود اس سچائی کا سامنا کروں گی۔ اگلی رات جب عید کا دن پوری طرح ڈھل چکا تھا اور رات کا انتہائی وحشت ناک اور کالا اندھیرا اس پرانی حویلی اور اس کے پچھلے گھنے باغ پر پوری طرح چھا چکا تھا، تو میں اپنے کمرے سے انتہائی دبے قدموں باہر نکلی۔ کامران دن بھر کی شدید تھکاوٹ اور رات کو زیادہ کھانا کھانے کی وجہ سے بہت گہری نیند سو چکا تھا، اور اس کے خراٹوں کی آواز بتا رہی تھی کہ اس کے اٹھنے کا دور دور تک کوئی امکان نہیں تھا۔ میں نے اپنے اوپر ایک بہت بڑی سی کالی چادر لپیٹی تاکہ میں اندھیرے میں کسی کو نظر نہ ہو، اور انتہائی خاموشی سے حویلی کے پچھلے دروازے کو کھول کر باہر اس خوفناک اور سنسان باغ میں قدم رکھ دیا جہاں دن میں بھی جانے سے مجھے ڈر لگتا تھا۔ وہاں کی رات کی ٹھنڈی اور وحشت ناک ہوا میرے جسم کو تیر کی طرح چیر رہی تھی، اور پرانے درختوں کی لمبی شاخیں ہوا میں ہلتے ہوئے کسی بھوت کی باہوں کی طرح محسوس ہو رہی تھی جو مجھے پکڑنے کے لیے بےتاب ہوں۔ مگر آج میرے دل میں خوف اور ڈر سے کہیں زیادہ وہ راز جاننے کی بے پناہ تڑپ اور ضد تھی۔ میں انتہائی آہستگی سے بنا کوئی آواز پیدا کیے چلتی ہوئی اپنی اس کھڑکی کے بالکل نیچے پہنچی جہاں وہ نشان ملا تھا۔ وہاں کھڑکی کے نیچے بہت بڑی گھنی خاردار جھاڑیاں تھیں جن کے پتوں کے پیچھے چھپ کر آسانی سے سامنے والے کچے راستے پر نظر رکھی جا سکتی تھی۔ میں ان گیلے ٹھنڈے پتوں والی خاردار جھاڑیوں کے بالکل پیچھے کچی زمین پر بیٹھ گئی اور اپنے چاروں طرف کی آہٹ اور اس پراسرار خاموشی کو پوری توجہ سے سننے لگی۔ وقت بہت عجیب اور سستی سے گزر رہا تھا۔ ہر چھوٹی سی آواز، پتوں کی سرسراہٹ یا کسی کیڑے کی آواز پر میرا دل اچھل کر میرے حلق میں آ جاتا، اور مجھے بار بار یہ خوفناک احساس ہوتا تھا کہ کوئی میرے بالکل پیچھے کھڑا ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ مگر میں نے اپنی ہمت نہیں ہاری اور وہیں اس ٹھنڈی گیلی مٹی پر بیٹھی انتہائی صبر کے ساتھ اس کا انتظار کرتی رہی۔ مجھے اپنے دل میں پورا اور پختہ یقین تھا کہ وہ انسان آج کی رات بھی ضرور آئے گا، کیونکہ اس کا مقصد ابھی پورا نہیں ہوا تھا اور وہ مجھے وہ بات بتائے بغیر نہیں جائے گا۔ میں اپنی سانسیں روکے ہوئے آنکھیں چپکائے بغیر سامنے اس تنگ پگڈنڈی کی طرف مسلسل دیکھ رہی تھی جو باغ کے باہر کے پرانے دروازے سے شروع ہو کر سیدھا اس کھڑکی کی طرف آتی تھی۔
آدھی رات کا وقت مکمل طور پر گزر چکا تھا اور سناٹا مزید گہرا ہو گیا تھا، اور پھر اچانک اس گھوپ اندھیرے میں مجھے خشک پتوں کے پاؤں تلے دبنے اور کسی کے انتہائی آہستہ آہستہ اور احتیاط سے چلنے کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ میری دھڑکن ایک دم سے رک گئی اور میں نے اپنی آنکھیں پوری طرح پھاڑ کر اس گہرے اندھیرے کی طرف دیکھا جہاں سے وہ قدموں کی آواز میری طرف آ رہی تھی۔ آسمان پر موجود دھندلی سی چاندنی میں مجھے ایک لمبا بھاری وجود اندھیرے میں سے نکل کر آہستہ آہستہ میرے بالکل قریب آتی ہوئی اس پگڈنڈی پر چلتا ہوا دکھائی دیا، اور وہ سیدھا چلتا ہوا میری اسی کھڑکی کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں میں جھاڑیوں کے پیچھے چھپی اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، اور میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ بابا رحیم ہی تھے، جنہوں نے اپنے سر اور چہرے کو ایک پرانی سی گرم چادر سے ڈھانپا ہوا تھا، اور ان کے کپڑے مٹی اور دھول سے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے غور سے دیکھا تو ان کے اسی دائیں ہاتھ پر، جس میں وہ لوہے کا کڑا موجود تھا، ایک بہت گہرا لمبا زخم تھا جس پر انہوں نے ایک میلا سا کپڑا باندھا ہوا تھا، اور اس کپڑے سے خون رس رہا تھا۔ مجھے فوراً سمجھ آ گئی کہ پچھلی رات جب وہ اس اندھیرے میں جھاڑیوں کے بیچ سے گزر کر میری کھڑکی کے شیشے تک پہنچے ہوں گے تو ان خاردار جھاڑیوں کے نوکیلے کانٹوں نے ان کا ہاتھ بری طرح زخمی کر دیا ہوگا، اور اسی زخم کا تازہ خون اس شیشے پر لگ گیا تھا۔ وہ بالکل میری کھڑکی کے نیچے آ کر کھڑے ہوئے اور اوپر میرے کمرے کی طرف انتہائی پریشانی اور بے چینی سے دیکھنے لگے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سا خوف اور فکر مندی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے واپس جاتے یا مزید کچھ کرتے، میں نے اپنے جسم پر موجود کالی چادر کو تھوڑا سا ہٹایا اور ان خاردار جھاڑیوں کے پیچھے سے باہر نکل کر انتہائی دھیمی مگر کانپتی ہوئی آواز میں ان کا نام پکارا۔ بابا رحیم میری آواز سن کر بری طرح چونک گئے اور خوف کے مارے تیزی سے پیچھے ہٹے۔ انہیں لگا کہ شاید کسی ملازم یا کامران نے انہیں دیکھ لیا ہے، مگر جب انہوں نے مڑ کر مجھے اپنے سامنے اس اندھیرے میں زندہ سلامت کھڑے دیکھا تو ان کی بوڑھی آنکھوں سے زاروں کی طرح آنسو بہنے لگے۔ وہ وہیں کچی زمین پر بیٹھ گئے اور روتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر مجھے کہنے لگے کہ بیٹی، تم اس وقت اس اندھیرے اور سنسان باغ میں باہر کیوں آ گئی ہو؟ تمہیں تو اس وقت اپنے کمرے میں دروازہ اندر سے مضبوطی سے بند کر کے چھپ جانا چاہیے تھا۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر ان کے کانپتے ہوئے ہاتھ پکڑے اور انہیں تسلی دیتے ہوئے پوچھا کہ بابا، آپ مجھے سچ سچ بتائیں کہ آپ روز رات کو یہاں کیوں آتے ہیں، اور آپ مجھے اس طرح کھڑکی کے باہر کھڑے ہو کر کس چیز سے ڈرانا چاہتے ہیں؟ میں نے آپ کے ہاتھ اور کڑے کا نشان پہچان لیا تھا، اور آج میں آپ سے سچ جانے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ بابا رحیم نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا اور مجھے ہچکیاں لیتے ہوئے بتایا کہ میری بچی، میں تمہیں ڈرانے نہیں آتا تھا، بلکہ میں تمہاری جان بچانے اور تمہیں ایک انتہائی بھیانک خطرے اور سازش سے ہوشیار کرنے آتا تھا۔ تم نہیں جانتی کہ تمہارا شوہر کامران کتنا بڑا ظالم، مکار اور لالچی درندہ ہے۔ اس نے مجھ سے میری نوکری کسی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے نہیں چھینی تھی، بلکہ میں نے ایک رات اسے حویلی کے پچھلے حصے میں کھڑے ہو کر اپنے ایک پرانے بدماش دوست کے ساتھ فون پر بات کرتے ہوئے سن لیا تھا۔ کامران اس بدماش کو بتا رہا تھا کہ اس نے تم سے شادی صرف اور صرف تمہارے مرحوم باپ کی اس کروڑوں روپے کی جائیداد، ملوں اور بینک بیلنس کے لیے کی ہے جو تمہارے نام پر ہے، اور وہ تمہیں شہر کی آبادی سے دور اس پرانی سنسان حویلی میں جان بوجھ کر اس لیے لایا تھا تاکہ تمہیں دنیا تمہارے جاننے والوں سے کاٹ کر بالکل اکیلا کر سکے۔ کامران کا اصل بھیانک منصوبہ یہ تھا کہ وہ روزانہ رات کو تمہارے دودھ یا پانی میں نیند آور اور دماغ کو سن کرنے والی ادویات ملاتا تھا، جس سے تمہارا دماغ کمزور ہو جائے اور تم وہم اور خوف کا شکار ہو جاؤ، اور پھر وہ خود رات کے اندھیرے میں کالے کپڑے، لمبا چوگا پہن کر تمہاری کھڑکی کے باہر کھڑا ہوتا تھا تاکہ تم اس سائے کو دیکھ کر ڈر ڈر کر پاگل ہو جاؤ، اور جب تم روتے ہوئے اسے بتاتی تھی تو وہ جان بوجھ کر تمہیں ڈانٹتا تھا اور تمہیں پاگل ثابت کرنے کی کوشش کرتا تھا تاکہ دنیا والوں کے سامنے اور ڈاکٹروں کی نظر میں وہ تمہیں ایک دماغی مریضہ ثابت کر سکے۔ بابا رحیم کی یہ ہولناک سچی ہوش اڑا دینے والی باتیں سن کر میرے پیروں تلے سے زمین مکمل طور پر کھسک گئی اور میرا سارا جسم سرد پڑ گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ مجھے پوری طرح سمجھ آ رہا تھا کہ کامران کیوں میری باتوں پر غصہ کرتا تھا اور کیوں مجھے بار بار پاگل خانے بھیجنے کی دھمکیاں دیتا تھا۔ وہ سب اس کی گہری شیطانی سازش کا حصہ تھا۔ بابا رحیم نے روتے ہوئے مزید بتایا کہ بیٹی، میں نے کامران کو فون پر یہ بھی کہتے سنا تھا کہ وہ عید کی رات یعنی آج کی رات تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے راستے سے ہٹانے والا ہے۔ وہ تمہیں بے ہوش کر کے مارنے اور پھر
اس کھڑکی سے نیچے پھینکنے کا ارادہ رکھتا ہے تاکہ سب کو اور پولیس کو یہی لگے کہ تم نے اپنے پاگل پن اور وہم کی وجہ سے کھڑکی سے کود کر خودکشی کر دی۔ تمہاری ساری جائیداد قانونی طور پر اس کے نام ہو جائے گی۔ جب میں نے اس کی خونی شیطانی باتیں سنی تو میں نے فوراً اسے روکنے کی کوشش کی اور اسے کہا کہ میں یہ سب کسی کو بتا دوں گا، لیکن اس نے الٹا مجھ پر چوری کا جھوٹا الزام لگا کر مجھے دھکے دے کر نوکری سے نکال دیا اور مجھے جان سے مارنے کی سخت دھمکی دی۔ مگر میں تمہیں اپنی سگی بیٹی مانتا تھا، اس لیے میں تمہیں اکیلا موت کے منہ میں ہرگز نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں روزانہ رات کو اس کھڑکی کے باہر اس لیے چھپ کر کھڑا ہوتا تھا تاکہ اگر کامران وہ کالا چوگا پہن کر تمہیں ڈرانے آئے تو اسے لگے کہ کوئی باہر موجود ہے اور وہ اپنا خونی منصوبہ پورا نہ کر سکے، اور میری نظر بھی تمہاری کھڑکی پر رہے۔ پچھلی رات میں تمہیں خبردار کرنے کے لیے شیشے کے بالکل قریب آیا تو میرا ہاتھ ان خاردار جھاڑیوں سے کٹ گیا اور میرا خون شیشے پر لگ گیا۔ بابا رحیم کی ساری ہولناک باتیں سن کر میرے دل میں کامران کے لیے جو تھوڑی بہت عزت اور شوہر ہونے کا لحاظ بچا تھا وہ بھی شدید نفرت، غصے اور انتقام میں بدل گیا۔ میں ایک ایسے خونخوار درندے کے ساتھ رہ رہی تھی جو میری جان کا دشمن تھا اور میری دولت کا پیاسا تھا۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک حویلی کے پچھلے دروازے کے زور سے کھلنے کی ایک انتہائی دلخراش اور بلند آواز آئی جس نے اس رات کے سناٹے کو بری طرح چیر کر رکھ دیا۔ میں نے بابا رحیم نے گھبرا کر مڑ کر دیکھا تو دروازے کے پاس کامران کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں ایک لمبا چمکدار لوہے کا راڈ تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک وحشی درندے جیسی خونی چمک تھی۔ اسے شاید میرے کمرے میں نہ ہونے کا علم ہو گیا تھا اور وہ مجھے مارنے کے لیے باہر نکل آیا تھا۔ مجھے اور بابا رحیم کو ایک ساتھ رات کے اندھیرے میں دیکھ کر اس کے چہرے پر شدید غصہ اور پاگل پن ابھرا اور وہ گندی گالیاں دیتا ہوا ہماری طرف تیزی سے بڑھا۔ اس نے چلاتے ہوئے کہا کہ آج تم دونوں کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ میں نے سوچا تھا کہ صرف اس پاگل عورت کو مار کر کام ختم کروں گا، مگر اب یہ بوڑھا بھی اس کے ساتھ ہی مرے گا اور میں تم دونوں کی لاشیں اس باغ کی کچی مٹی میں ہمیشہ کے لیے دفن کر دوں گا۔ کسی کو تمہاری لاش تک نہیں ملے گی۔ کامران انتہائی تیزی سے ہماری طرف آ رہا تھا اور اس نے اپنا بھاری لوہے کا راڈ بابا رحیم کے سر پر مارنے کے لیے ہوا میں بلند کیا۔ بابا رحیم نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مجھے زور سے دھکا دے کر پیچھے گرایا اور خود کامران کے آگے دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ کامران کا وہ بھاری جان لیوا وار بابا رحیم کے سر کی بجائے ان کے بازو پر لگا اور وہ درد سے چیختے کراہتے ہوئے زمین پر گر پڑے۔ میں بے تحاشا چیخنے لگی اور میں نے پاس ہی پڑا ہوا ایک بڑا سا بھاری پتھر اٹھا کر اپنی پوری طاقت سے کامران کی طرف کھینچ کر مارا۔ وہ پتھر سیدھا اس کے ماتھے پر لگا اور اس کا خون بہنے لگا، لیکن اس کا غصہ اور بھی زیادہ بڑھ گیا۔ وہ ایک پاگل کتے کی طرح میری طرف لپکا۔ میں جان بچانے کے لیے حویلی کے پرانے ٹوٹے ہوئے بیرونی دروازے کی طرف بھاگی جو سیدھا شہر کی پختہ سڑک کی طرف جاتا تھا۔ کامران میرے بالکل پیچھے تھا اور اس کی درندگی اپنی انتہا کو چھو رہی تھی۔ میں نے بھاگتے ہوئے اپنی پوری جان لگا کر زور زور سے چیخنا اور مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیا تاکہ سڑک پر موجود کوئی انسان یا پاس کے محلے کا کوئی جاگتا ہوا شخص میری آواز سن لے۔ میری چیخیں رات کے اس سناٹے میں بہت دور تک گونج رہی تھیں۔ میں کسی نہ کسی طرح بھاگ کر اس بیرونی دروازے تک پہنچی اور میں نے اس کی پرانی اور زنگالود کنڈی کھینچ کر اسے پوری طاقت سے کھولا تو باہر سڑک پر عید کی رات ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ اور محلے کے 2 مسلح چوکیدار جاگ رہے تھے جنہوں نے میری چیخیں سن لی تھیں اور وہ تیزی سے اس حویلی کی طرف بھاگے چلے آ رہے تھے۔ کامران نے مجھے پیچھے سے میرے بالوں سے پکڑ کر گرانے کی کوشش کی، مگر تب تک وہ لوگ اور چوکیدار وہاں پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے جب کامران کو اس خونی حالت میں ہاتھ میں لوہے کا راڈ پکڑے اور مجھے روتے چیختے ہوئے زمین پر گرے دیکھا تو انہوں نے فوراً آگے بڑھ کر کامران کو دبوچ لیا اور اسے زمین پر گرا کر اس کے ہاتھ سے لوہے کا راڈ چھین لیا۔ بابا رحیم بھی لنگڑاتے ہوئے خون میں لتپت وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے تمام لوگوں کے سامنے کامران کا سارا بھیانک اور لالچی منصوبہ کھول کر رکھ دیا جو اس نے میری جان لینے اور میری کروڑوں کی جائیداد ہڑپنے کے لیے بنایا تھا۔ لوگوں نے فوراً پولیس کو اطلاع دی اور کچھ ہی دیر میں پولیس کی گاڑیاں سائرن بجاتی ہوئی وہاں پر پہنچ گئیں اور انہوں نے کامران کو ہتھکڑیاں پہنا کر گرفتار کر لیا اور اسے تھانے لے گئے۔ کامران کا سارا غرور، اس کا لالچ اور اس کی ظالمانہ سازش اسی رات ہمیشہ کے لیے مٹی میں مل گئی اور وہ اپنے ہی بچھائے ہوئے موت کے جال میں بری طرح پھنس چکا تھا۔ میں نے روتے ہوئے بابا رحیم کے خون آلود ہاتھ چومے جنہوں نے اپنی جان پر کھیل کر میری جان بچائی تھی
اور مجھے ایک ایسے ظالم لالچی درندے سے ہمیشہ کے لیے نجات دلائی تھی جس نے میری زندگی کو ایک ڈراؤنا خواب بنا دیا تھا۔ اس رات کے بعد میں نے وہ منحوس حویلی ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی اور بابا رحیم کو اپنے ساتھ اپنے خاندانی اور پرانے گھر میں لے آئی، جہاں وہ میرے باپ کی طرح میرے ساتھ رہتے تھے، اور اس کا علاج کروایا۔ مجھے اس ہولناک واقعے سے یہ بہت بڑا زندگی بھر کا سبق ملا کہ دنیا میں انسان کو ڈرانے والے سائے اور بھوت حقیقت میں کچھ نہیں ہوتے، بلکہ اصل بھوت اور اصل درندے وہ لالچی انسان ہوتے ہیں جو دولت کی ہوس میں اندھے ہو کر اپنے ہی رشتوں کا خون پینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور ان کا انجام ہمیشہ ذلت و رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے بھیانک مگر سب سے زیادہ فیصلہ کن رات تھی، جس نے مجھے موت کے منہ سے نکال کر ایک نئی زندگی دی تھی اور مجھے اپنوں اور غیروں کی اصل پہچان کروائی تھی۔